अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक उमैर नाम का यहूदी आया था, और मगर वो खुद ही मुसलमान हो गया। अब आगे यहूद की अय्यारी का एक नमूना देखते हैं। यहूद की अय्यारी का एक नमूना इब्न इस्हाक़ का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन कैस, जो कब्र में पांव लटकाए हुए था, बड़ा ज़बरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त अदावत व हसद रखता था। एक बार सहाबा किराम की एक मजलिस के पास से गुजरा, जिसमें अवस और खजरज दोनों ही कबीले के लोग बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इसे ये देखकर कि अब ये इनके अंदर जाहिलियत की बाहिमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत व इज्तिमाइयत ने ले ली है। यानी पहले ये लोग हर वक्त लड़ते रहते थे, उन लोगों में खजरज में, दोनों में कबीलों में, अवस और खजरज में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थीं, मगर अब ये दोनों एक साथ बैठकर अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत व इज्तिमाइयत में इन्होंने इख्तियार कर ली है, और इनकी देरीना शकर रंजी का ख़ात्मा हो गया है। सख्त रंज हुआ। कहने लगा वो इस दयार में बनु कैला के अशराफ मुतअद्दिद हो गए हैं। बखुदाइन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुज़र नहीं। चुनांचे इसने एक नौजवान यहूदी को जो इसके साथ था हुक्म दिया है कि इनकी मजलिस में जाए और इनके साथ बैठकर फिर जंग बुआस और इसके पहले के हालात का जिक्र करे, और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं कुछ इनमें से सुनाए। इस यहूदी ने ऐसा ही किया। इसके नतीजे में अवस और खजरत में तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर खंजर जताने और एक दूसरे पर फख्र जताने लगे, हत्ता कि दोनों कबीले के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठकर रद्द व क़दा शुरू कर दी। फिर एक ने अपने मद्दे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। यानी फिर से लड़ाई शुरू कर दें। मकसद ये था कि हम इस आपसी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी हैं। इस पर दोनों फरीक को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं। हर्रा में मुकाबला हुआ। हथियार और लोग हथियार ले लेकर हर्रा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खून रेस जंग हो जाती, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महाजरीन साहबा को साथ लेकर छठ इनके पास पहुँचे और फरमाया, है मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार, और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज कर चुका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार, और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है और इसके ज़रिए तुमसे जाहिलियत का मामला काट कर और तुम्हें कुफ्र से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनकर सहाबा को एहसास हुआ कि इनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी। चुनांचे वो रोने लगे और अब्बास और खजरत के लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अताअत शार और फरमा बरदार फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अताअत और शार और फरमा बरदार बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने इनके दुश्मन शाश बिन कैस की अय्यारी की आग बुझा दी थी। जो उनको झगड़वा कर चाहता था, जो झगड़ा करने के लिए आया था, या जिस आदमी ने उनके बीच में झगड़ा करवाया था, वो ही इस हालत वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ उसको। उसकी अय्यारी सबको पता लग चुकी थी। यह है एक नमूना इन हंगामों और अस्तराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सफ़ों में बपा करने की कोशिश करते रहते थे, और यह है एक मिसाल इस रोड़े की जिसे ये यहूद इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे थे। वो झूठे प्रोपेगंडे करते थे। सुबह मुसलमान होकर शाम को फिर काफिर हो जाते थे, ताकि कमज़ोर और सादा लोकसम के लोगों के दिलों में शक और शुबे के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक़ होता और वह मुसलमान हो जाता तो इस पर माशियत की राहें तंग कर देते।
یعنی ان کو کھانے پینے کی تنگی دیتے اگر کوئی ان کی یہاں غلام ہوتا یا ان سے بزنس کر رہا ہوتا۔ چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا اس پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے، بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اسی وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارے اور تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے کے اعلیٰ اور رقم شروع کر دی تھی۔ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس مقابلے کے اعلیٰ اور رقم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رکھا تھا۔ وہ وعدہ انہوں نے بھلا دیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور دور تک نظر آ رہا ہے، ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، اعلان بغاوت و ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، یہ ان کا محلہ یعنی انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے، انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی طغیانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنے شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار مچانا اور چیخ پکار مچانا اور برا بھلا کہنا، گالی گلوز کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹ بھیڑ قریش کے اناڑی اور ناآشنا جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالانا پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، 13 سورت ہے اور 12-13 آیت ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن 2 گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنی دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔
بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جراحت رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن حشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں دودھ لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا کنارہ اس کی پشت پر گانٹ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور یہودیوں نے قہقہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ آج برسنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ حافظ، السلام علیکم۔